वालेकुम फ्रेंड्स, तमाम देखने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज़ है एंड वेलकम टू आवर चैनल अगेन। आज की इस क्लास में हम कोशिश करेंगे सम इफ़ और सम इफ्स फार्मूले को समझने की और सब टोटल को भी समझेंगे कि सब टोटल किस तरीके से काम करता है। और सबसे पहले वी हैव सम इफ़ एंड सम इफ्स फार्मूला। उससे पहले उन तमाम नए देखने वालों से गुजारिश है कि वो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस उन तक पहुंचते रहें। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसमें हम सम इफ़ को भी समझेंगे और सम इफ्स को भी समझेंगे। सम इफ़ अमूमन सिंगल क्राइटेरिया के लिए इस्तेमाल होता है, तो ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन के बेस पे सम इफ़ काम करता है और जो किसी सिंगल क्राइटेरिया के लिए काम करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास ये एक शीट मौजूद है, इसमें हम दोनों फंक्शंस को इस्तेमाल करेंगे। सम इफ़ को फॉर सिंगल क्राइटेरिया सिंगुलर नंबर एंड सम इफ्स फॉर मल्टीपल क्राइटेरिया। फॉर एग्जांपल, सिंगल क्राइटेरिया फॉर आइटम पर्पस एंड मल्टीपल क्राइटेरिया फॉर आइटम एंड कंपनी पर्पस, जो कि हम यहाँ पे जवाब निकालेंगे इसका। तो उसके लिए हमें सबसे पहले, जैसे बिलफर्ज मैं सम इफ़ का इस्तेमाल करता हूँ, मुझे किसी भी सिंगल आइटम से रिलेटेड टोटल यहाँ पे निकालना है, आइटम एंड इट्स टोटल। हमने कुछ सामान परचेज़ किया है मार्केट से, जिसमें सीडीज़ हैं, डीवीडीज़ हैं, रैम, मॉनिटर एट्सेट्रा, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमने परचेज़ की हैं मार्केट से। और हम चाहते हैं कि इसका टोटल हमें यहाँ पे मुयस्सर हो कि आया, चूँकि सीडीज़ हमने मल्टीपल टाइम्स ख़रीद की हैं तो उनका टोटल हमें चाहिए। इसके लिए डी सम का फार्मूला भी यूज़ होता है, जो अगर आप चाहें तो प्रीवियस क्लासेस में देख सकते हैं। लेकिन सम इफ़ और सम इफ़्स भी अपनी जगह पे अहमियत रखते हैं, इस्तेमाल होता है इनका भी। और यहाँ पे हम डी सम नहीं बल्कि सम इफ़ करने वाले हैं या सम इफ्स करने वाले हैं, ताकि आपको ये फंक्शन भी समझ में आ सके। अब जैसे मैं इस टोटल के सेल के अंदर सबसे पहले सम इफ़ का फार्मूला लगाता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये क्या कर सकता है। सम इफ़, नाउ ब्रैकेट स्टार्ट। सम इफ़ का जो बेसिकली सिंटैक्स है वो है रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। रेंज से मुराद है कि वो रेंज जहाँ से आपको सम इफ़ लेना है। क्राइटेरिया वो चीज़ जो कि आपने यहाँ से लेनी है इस रेंज में से, सिंगल चीज़ जैसे सीडी, रैम वगैरह, जो आप यहाँ पे लिखेंगे। नाउ वी हैव सम रेंज कि हमें उसका टोटल चाहिए, तो क्लिक ऑन दिस कॉलम एंड ब्रेक इट ओवर, प्रेस इंटर टू कंटिन्यू। नाउ वी हैव ज़ीरो टोटल बिकॉज द सेल ऑफ आइटम इज़ एम्प्टी नाउ। अब अगर हम यहाँ पे लिखते हैं सीडी, तो देखें हमने ये जो टोटल सीडीज़ परचेज़ की हैं ये 4000 की परचेज़ की हैं, 4000 की। अगर आप गिनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर हम डीवीडी देखते हैं कि कितने की ली है, तो 3750 रुपीज़ की डीवीडीज़ ली हैं। मॉनिटर, तो मॉनिटर 1,30,600 रुपये के हमने लिए हैं। तो ये चूँकि मॉनिटर
سنگل کرائٹیریا کے لیے سنگل آئٹم یوز ہوا ہے تو یہ آپ کو تمام تر سیلز میں جہاں جہاں بھی مانیٹر ہے وہاں سے اس کا ٹوٹل نکال کے یہاں پہ دے رہا ہے. تو یہ ہے ہمارا سم ایف کا فارمولا جو استعمال ہوتا ہے فار سنگل کرائٹیریا پرپس. اب ہم سم ایفس کو استعمال کریں گے جس میں ہمیں کمپنی اینڈ آئٹم نیم بوتھ ان دونوں کا ہمیں جواب چاہیے کہ آئٹم مگر کس کمپنی کا، اس کے کتنا اماؤنٹ ہم نے جو ہے وہ پے کیا ہے. تو از اکول ٹو سم ایفس فار ملٹیپل کرائٹیریا. اس میں تھوڑا سا سینٹیکس آپ کو دیکھیں چینج نظر دیکھیں سینٹیکس کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو پھر آپ کو گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ سینٹیکس ہی آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے. جیسے کہ یہ سم رینج تھوڑا سا ہائی لائٹڈ ہے، بولڈ ٹائپ کا دکھ رہا ہے، مطلب ابھی آپ کو یہ کرنا ہے. آپ سم رینج پہ جائیں گے، پہلے اس نے یہی کہا لیکن پہلے وہاں جو ہے رینج تھی خالی. اب یہ کرائٹیریا رینج جو ہے مانگ رہا ہے. کرائٹیریا رینج مطلب آپ اگر کمپنی دینا چاہتے ہیں، فرسٹ آف آل کرائٹیریا رینج پہلی کمپنی ہے تو آپ کمپنی کو پکڑ لیں، یہ کرائٹیریا رینج ہے. اس کے بعد کرائٹیریا ون مطلب آپ کو کیا چاہیے جو کہ آپ یہاں پہ لکھیں گے کوما. ناؤ کرائٹیریا رینج 2 یعنی آئٹم. ٹھیک ہے، ادھر آئٹم پہلے ہے ادھر آئٹم بعد میں ہے تو میں ان کو تھوڑا سا اسی حساب سے سیٹ کر رہا ہوں یا سلیکٹ کر رہا ہوں. کوما دیا. کرائٹیریا 2 مینس دس آئٹم اینڈ ناؤ بریکٹ اوور ٹو کنٹینیو. دیکھیں اب یہ 0 دکھا رہا ہے بیکاز یہ تب تک آپ کو آنسر نہیں دے گا جب تک کمپنی یہاں پہ نہیں آئے گی. اب مانیٹر کس کمپنی کا؟ مانیٹر ڈیل کمپنی کا، وہ ہے 82,000 کے ڈیل کمپنی کے ہم نے مانیٹر لیے ہیں. ٹھیک اسی طریقے سے اگر آپ مانیٹر کی جگہ پہ یہاں پہ ریم لکھتے ہیں تو ریم کے پیسے یہاں پہ سنگل کرائٹیریا میں تو دکھائے گا لیکن ملٹیپل کرائٹیریا فار سم ایفس میں آپ کو نہیں دکھائے گا کیونکہ ڈیل کی ریم نہیں ہے. اور اگر آپ کو ریم ہی لینی ہے تو سامسنگ کی ریم ہم کتنے کی لائے؟ کل ملا کے جو ہم نے ریمز پرچیز کی ہیں 41,500 کی ہیں، جس میں سے سامسنگ کی جو ریمز تھیں وہ 23,000 کی ہیں اور دیگر جو ریم ہیں جیسے کنگسٹن کی ریم ہے تو کنگسٹن کی ریم 18,500 کی ہے. یہ سم ایفس کے تحت چل رہا ہے جس میں ڈبل کرائٹیریا ہے تو یہاں پہ سم ایف دکھا رہا ہے، اس کا آنسر دکھا رہا ہے. اور یہ سم ایف ہے جو سنگل کرائٹیریا، اگر آپ یہاں لکھیں گے تو بے شک اس کی کمپنی کوئی بھی ہو لیکن یہ کم از کم اس کا جواب یہاں پہ آپ کو ضرور دے گا. جیسے آپ یہاں پہ لکھتے ہیں ماؤس تو یہ ملٹیپل کرائٹیریا میں آپ کو 0 دکھائے گا بیکاز کنگسٹن کا ماؤس ہے ہی نہیں. لیکن اگر آپ یہاں پہ ماؤس کے ساتھ A4 ٹیک لکھیں گے تو اب یہ آپ کو A4 ٹیک اسپیلنگ میں پرابلم ہوئی ہے، شاید K نہیں ہے بلکہ C ہے، تو آپ کو دکھا رہا ہے کہ A4 ٹیک کے ماؤس 6,000 کے لائے ہیں آپ. تو یہ طریقہ کار ہے سم ایف کا جو کہ سنگل آئٹم کے لیے ادھر یوز ہوا ہے اور یہ ملٹیپل آئٹمز کے لیے ادھر یوز ہوا ہے. ملٹیپل آئٹمز میں ہمارے پاس 2 کرائٹیریا تھے، ماؤس مگر کس کمپنی کا تو جواب دے رہا یہ. اور ماؤس ٹوٹل ہم نے جو لیے ہیں وہ اتنے لیے ہیں خواہ وہ کسی بھی کمپنی کے ہوں. ٹھیک ہے، امید ہے کہ یہ فارمولا اور یہ فنکشن آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب یہاں پہ ایک چیز اور میں آپ کو سکھاتا چلوں، سمجھاتا چلوں، جو کہ شاید ہم نے پچھلی کلاس میں بھی کہیں نہ کہیں یہ کی ہو کلاس، وہ یہ کہ
بار بار یہاں پہ یہ لکھنا پڑتا ہے ایفورٹ ایک ماؤس وغیرہ وغیرہ. If you want to create a drop down list for company and if you want to create a drop down list for mouse یعنی کہ آئٹم، تو ایسی صورت میں آپ ڈیٹا پہ جائیے اور ڈیٹا ویلیڈیشن پہ جا کے اینی ویلیو کی جگہ پہ لسٹ لے لیجئے. اب چونکہ یہ لسٹ الگ الگ انڈیویجولی آئٹمس ہیں، اس میں کمپنی ہے، یہ پہلے کمپنی ہے، تو آپ کو یہ سب لکھنے پڑیں گے. مطلب یہ آپ لسٹ یہاں سے سلیکٹ کریں گے، کر سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ نام بار بار والے بھی آئیں گے. لہٰذا آپ اگر چاہتے ہیں کہ بار بار والے ناموں سے یا پوری لسٹ سے بچ جائیں تو آپ ایسی صورت میں سنگل نام دے دیں. جیسے میکسل، ایک آئٹم دیا آپ نے کنگسٹن، دوسرا دیا ڈیل. اس طرح آپ کوما ڈالتے ایک مینول لسٹ کریٹ کر لیں گے. سونی اور ایفورٹیک وغیرہ، اس کے بعد انٹیکس ہے، ایچ پی ہے. تو اس طرح آپ یہ سارے نام لکھیں گے. ٹھیک ہے جی، سونی وغیرہ یہ جو کچھ بھی ہے. کلک آن اوکے. ناؤ وی ہیو ڈراپ ڈاؤن لسٹ. تو یہاں سے آپ کسی بھی آئٹم کو ڈراپ ڈاؤن کر سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں. اب یہ نہیں چینج ہو رہا ہے بیکاز سونی کا ماؤس ہے ہی نہیں، ماؤس جو ہے وہ ڈیل کا ہوگا. ٹھیک ہے جی، ماؤس یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں، کمپنی ہے تو ادھر سے ماؤس انٹیکس ہے، تو انٹیکس کا ماؤس آپ یہاں سے لیں گے تو یہاں پہ یہ جواب دے گا. ٹھیک ہے جی، اسی طریقے سے آپ ماؤس کو بھی ڈراپ ڈاؤن دے سکتے ہیں ود دا ہیلپ آف ڈیٹا ویلیڈیشن. اب یہاں سے لسٹ کو چوز کیجئے. سیم اسی طریقے سے آپ آئٹمس کو یہاں پہ پٹ اپ کریں گے. اب میں سب یہ انڈیویجولی میں دکھا چکا ہوں آپ کو، لہٰذا فی الحال جو ہے میں آئٹم کے اس پورے جو ہے وہ کالم کو سلیکٹ کر لیتا ہوں. تو اب دیکھیں یہاں پہ یہ آپ کے پاس سب کچھ آ رہا ہے. یہ کچھ اس طریقے سے انٹیکس کا ماؤس ہے، انٹیکس کا ماؤس. اسی طریقے سے یہاں پہ یہ ڈیل ہے، تو ڈیل کا کیا ہے ہمارے پاس، ڈیل کا کی بورڈ ہے، ماؤس ہے، جو کچھ بھی ہے وہ یہاں سے آپ اٹھائیں گے. فار ایگزامپل ڈیل کا ہمارے پاس مانیٹر ہے، تو کل ملا کے ہم 1,30,000 کا مانیٹر لائے ہیں، جس میں سے 82,000 کے مانیٹر صرف ڈیل کے ہیں. تو یہ طریقہ کار تھا ہمارا ڈراپ ڈاؤن لسٹ بنانے کا، اور یہی میتھڈ تھا ہمارا جس میں ہم نے سم ایف اور سم ایفس کے فنکشن کو سمجھا. ناؤ وی آر گوئنگ ٹو آور سیکنڈ شیٹ نیمڈ سب ٹوٹل. سب ٹوٹل کو آپ کچھ آسان طریقوں سے بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں یہاں پہ پروڈکٹ لکھتا ہوں اور یہاں پہ پروڈکٹ کے پرائس لکھتا ہوں. تو پروڈکٹ میں جیسے ہم نے ٹی کو سیل کیا کچھ ٹائم، اور کیک سیل کیا ہم نے کچھ بار، اور کافی کو ہم نے سیل کیا کچھ مرتبہ. اب ہمیں اس کا چاہیے ٹوٹل، جو کہ ابھی ہم نے کچھ سیل کیا نہیں ہے. تو پرائس پہ آ جائیں، یہاں پہ کچھ رینڈوم پرائس آپ ڈال دیجئے کہ الگ الگ پرائس میں ہم نے یہ آئٹمس سیل کیے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو اس کا ہمیں چاہیے ٹوٹل. تو اس کا ٹوٹل لینے کے لیے یو ہیو سب
subtotal function here. subtotal में ये रहा subtotal function जो quickly calculate rows of related data by inserting subtotals and totals. क्लिक करेंगे प्राइस और ओके करेंगे तो ये देखें हमारे पास सब टोटल आ गया है इंडिविजुअली आइटम्स का। नहीं तो अगर हमें सिंपली टोटल निकालना होता तो ये सिर्फ टोटल देता ग्रांट कंडीशन में। तो मेरा जो मकसद था वो ये समझाने का था कि ये इंडिविजुअली हमें सब टोटल अगर निकालना है तो इस तरह निकाल सकते हैं। नहीं तो आम हालत में अगर हमें सब टोटल निकालना होता तो जस्ट आल्ट इज़ इक्वल टू प्रेस करके इंटर करते, तो आल्टर प्लस इज़ इक्वल टू इंटर करते तो ये हमें तमाम तरह आइटम्स का टोटल मुयस्सर हो जाता। लेकिन हमें कहा गया है कि आप इंडिविजुअली टोटल ऑफ टी निकालें, केक का टोटल निकालें और कॉफ़ी का टोटल निकाल के फिर ग्रैंड टोटल यहाँ पे दें। देन सिलेक्ट ऑल फील्ड्स एंड देन डेटा पे, डेटा के टैब पे जाके क्लिक ऑन सब टोटल, क्लिक ऑन ओके। अब देखें हमारे पास सब टोटल जो है वो आ चुका है। ये ग्रांड टोटल भी है और ये कॉफ़ी का टोटल है, केक का टोटल है और टी का टोटल है। इफ़ यू वांट टू ग्रुप देन क्लिक हियर इन माइनस पॉइंट। नाउ वी हैव in group conditions, all products are in group condition, and if you click on plus point then these items are in ungroup position or condition. तो ये तरीक़ेकार है सब टोटल निकालने का क्विकली। बट वी हैव अ प्रॉब्लम हियर कि हमने ये फार्मूला तो लगाया पर कैसे लगाया कोई पता नहीं। अगर हम किसी भी फार्मूले पे डबल क्लिक करेंगे जहाँ फार्मूला ऑटोमेटिकली पुटअप हुआ है तो गौर कीजिए, यहाँ पे देखें सब टोटल के बाद 9 आ रहा है और फिर उसके बाद फील्ड्स आ रही हैं। अब 9 क्या है? ना तो हमारे पास ये 9 जो है सेल्स हैं, ना ही कुल मिला के हमारी शीट में 9 वैल्यूज़ डली हुई हैं, ना किसी नाम के अंदर 9 हरूफ हैं। तो अब ये 9 क्या है? तो इस 9 को समझने के लिए हम इधर आते हैं और फार्मूले को मैन्युअली लगाते हैं, जैसे कि ये लगा हुआ है हमारे सामने। ठीक है, तो यहाँ पे तो सब चीज़ें चूँकि मिली जुली थी तो हमने काम निकाल लिया, मगर इधर जो है चीज़ें मिली हुई नहीं हैं बल्कि इंडिविजुअल हैं। तो इंडिविजुअल चीज़ों का सब टोटल कैसे निकालेंगे? तो वो मैन्युअल निकालेंगे, बिकॉज इफ़ यू ट्राई एज आवर लास्ट पॉइंट देन यू विल नेवर गेट अ राइट आंसर हियर। क्लिक ऑन ओके करेंगे तो ये देखें कुछ अजीब व गरीब सा माहौल बन गया। सो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले यहाँ ये जो फ़िल्टर लगे हुए हैं ये तो हटा दीजिए। फ़िल्टर हटाएंगे हम। फ़िल्टर हटाने के बाद अब हमें यहाँ पे मैन्युअली फार्मूला लगाना होगा ताकि हम समझ सकें कि भाई ये 9 क्या है। जब अप डाउन कंडीशन में नेम्स हैं और इनका सब टोटल निकालना दुश्वार है, तो ऐसी सूरत में हमें यहाँ पे फ़िल्टर्स को यूज़ करना पड़ता है, तभी हमें हर चीज़ का टोटल अलग मिलेगा। तो कैसे होगा ये? अब हम मैन्युअली फार्मूला लगाते हैं, इज़ इक्वल टू सब टोटल दिस फंक्शन एंड टैब दबाया तो सब टोटल आ गया। असल में सब टोटल की जो फील्ड्स हैं उसके अंदर 9 आता है। व्हाट वी वांट टू डू इन दिस शीट, देन वी वांट टू सम डेटा इन दिस शीट। सो सम का जो कोड है वो 9 है। डबल क्लिक कीजिए, अब ये हो गया 9। नाउ सिलेक्ट ऑल वैल्यूज़ टुगेदर एंड ब्रेक इट ओवर टू कंटिन्यू।
اب دیکھیں ہمارے پاس جو ہے وہ سب ٹوٹل آ گیا ہے ود دا ہیلپ آف 9 نمبر اور 9 کوڈ نمبر. اب ہمیں چاہیے صرف ٹی کا ٹوٹل, کیک کا ٹوٹل, کافی کا ٹوٹل. دین کلک آن فلٹر. ناؤ کلک ہیئر اینڈ سلیکٹ any good you want to know about total or subtotal of that point. تو دیکھیں we have subtotal of coffee here. If you want subtotal of cake, then we have subtotal of cake here. Now cake and tea subtotal, click on OK تو cake and tea کا بھی subtotal آ گیا. اگر ہم یہاں پہ اس کا پرنٹ نکالتے ہیں کنٹرول پی کر کے تو پرنٹ تو نکلے گا, لیکن دیکھنے والے کو تو یہ نہیں پتہ نا کہ آپ نے سب ٹوٹل علیحدہ علیحدہ کیا ہے یا پھر آپ نے جو ہے وہ فلٹر یوز کر کے کیا ہے یا کیا. تو ادھر جو ہے یہ مس میچنگ ہو رہی ہے, یعنی کہ 1 3 4 6 7 اگلا کہے گا بھائی یہ کس طریقے سے اس نے سیریز فکس اپ کی ہے. یعنی اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان نمبرز کو بھی جو ہے ایڈجسٹ کرنا ہے ایز بیسک سیریز آف نمبرز. تو آپ واپس اسی کنڈیشن پہ آ جائیں. ہمیں یہ ترتیب چاہیے, چاہے وہ کیک ہو, کافی ہو یا جو کچھ بھی ہو, سو آن. ان چیک کیجئے, فلٹر کو ہٹا دیجئے. جگہ پہ آئیں گے اور یہاں پہ از ایکول ٹو سب ٹوٹل پہ کلک کیا. پھر ہم کاؤنٹا اٹھائیں گے تاکہ ہمیں یہاں پہ جتنے بھی نام سیریز میں ہوں ان پہ فارمولا لگانے میں جو ہے وہ دقت نہ ہو, اور یہ والا جتنا بھی سیل فل اپ ہو اس سب کا نمبر یہاں پہ اس طرف شو ہو. ٹی پہ کلک کیا, کولن لگایا اور اس کے بعد اس D6 کو پہلے والے کو سلیکٹ کر کے F4 پریس کیجئے اور بریکٹ کو اوور کیجئے, انٹر. اب یہ 1 آ گیا. ناؤ ڈراپ اٹ. اب جب آپ یہاں پہ فلٹر لگائیں گے تو اب چاہے آپ کوئی بھی فیلڈ پکڑ لیں تو دیکھیں 1 2 3 سیریز اس کی آ جائے گی, اور جو سیریز ڈسٹرب ہو رہی تھی وہ نہیں ہوگی. یہ کاؤنٹا کو جو ہے وہ فالو کرے گا, تو جتنے بھی یہاں پہ نام ہوں گے یہ اس کو کاؤنٹ کر کے پیچھے اس کا آپ کو سیریز بھی ایڈجسٹ کر کے دے گا. اف یو سلیکٹ بوتھ سیلس اور بوتھ ہیڈنگس کیک اینڈ کافی اوکے کریں گے تو یہ اس کو بھی اس طریقے سے ایڈجسٹ کرے گا. امید ہے کہ آپ کے سمجھ میں یہ دونوں ہی چیزیں سم ایف اور سم ایفس کے علاوہ سب ٹوٹل سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور تھینک یو فار واچنگ کہ آپ نے پیشنٹلی ہمارا چینل یا ہماری اس ویڈیو کو دیکھا. سبسکرائب اگر نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک جو ہے پہنچتی رہیں. تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.